کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم کی گئی ہے یہ بات تم پر کہ تم پر جب بھی کسی کو موت آئے تو موت آنے سے پہلے وہ ایک وصیت نامہ لکھے۔ یہ قانون منسوخ ہو چکا ہے، آغاز اسلام میں اس کا نفاذ تھا۔ آج کوئی بھی سرمایہ دار، جاگیردار، کوئی بھی شخص فوت ہونے والا اپنی پوری پراپرٹی پہ وصیت نامہ نہیں لکھ سکتا۔ قرآن نے وراثت کا قانون جاری کر دیا، لیکن پھر بھی جس کا بزنس ہے یا جس کا سرمایہ ہے یا جس کی جاگیر ہے، قرآن نے اس کو پھر بھی 1/3 کا حق دیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی جائیداد میں سے 1/3 کی وصیت کر کے کسی بھی نیک کام کے لیے وقف کر سکتا ہے، لیکن پوری جائیداد نہیں۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ اے مرنے والے، جب تو وصیت نامہ لکھنے کے لیے قلم ہاتھ میں اٹھائے یا افراد کو سامنے بٹھا کر تو کہ وصیت نامہ سنائے، تو سب سے پہلا حق تیری جائیداد میں للوالدین، ماں باپ، والاقربین، دوسرا حق ہے ذی قرابت لوگوں کا۔ تو ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ حق ہے، یہ لازم ہے علی المتقین، پرہیزگاروں پر، متقیوں پر۔ آگے وہ جو وصیت نامے کے 2 گواہ ہیں یا 3 ہیں، ان کے سامنے اس نے بیان کیا یا ان کی گواہی لکھی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے وصیت نامے کا ایک لفظ بھی تبدیل کیا سننے کے بعد، تو فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا پورا گناہ اس پر ہوگا جس نے وصیت نامے کو چینج کیا ہے، مرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ گواہ ہے نا، اس نے موقع پہ سنا تھا۔ آج 4 بیٹوں میں سے 3 کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، 1 کے ساتھ یاری ہے، اور وہ کھڑا ہو کہتا ہے جی میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مرنے والے نے 3 بیٹوں کو محروم کر دیا تھا۔ اگر اس نے ایک حرف بھی تبدیل کیا تو سارا گناہ اس پر ہوگا۔ تو کہا ان اللہ سمیع علیم، یہ کیوں کہا؟ بات تو چل رہی ہے کہ وصیت نامہ چینج نہ کرو، تحریف نہ کرو، یہ ان اللہ سمیع علیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت یہاں پہ حضور والا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 یا 3 یا 4 گواہوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، جب وہ بول رہا تھا تم سن رہے تھے تو تم اکیلے نہیں تھے، ان اللہ سمیع، میں بھی تھا سننے والا۔ جھوٹ بولو گے تو کیا کر لو گے؟ میں تو ایک ایک حرف کو جانتا ہوں، میں تو اس کے من کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہوں، علیم ہوں، جاننے والا ہوں۔ اب آگے کہا فمن خاف، پہلے کہا وصیت نامہ تبدیل نہیں کرتے۔ اب تیسری آیت کے بعد میں اپنی منزل کی طرف چل پڑوں گا۔ آج صرف مختصراً چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ فمن خاف، جسے اندیشہ ہو، جسے خوف ہو، جسے خدشہ ہو، جسے خطرہ ہو، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، کہ جنفن، یہ وصیت کرنے والا جنف سے کام لے گا۔ میرے احباب ذی وقار آپ سب سن رہے ہیں، جنف کہتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل کے راستے پہ چلنا۔ ایک دوسرا معنی بنتا ہے جن کا حق بنتا ہے ان کو نہ دینا، اور زمانے میں حاتم طائی بنے پھرنا۔ نہیں سمجھا؟ بیٹیاں دھکے کھا رہی ہیں، ماں باپ بیچارے گولی گولی کو ترس رہے ہیں، ایک ایک ٹیبلٹ کو ترس رہے ہیں، اور آپ کے بیٹے مزدوریاں کر رہے ہیں، آپ ملک صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، رانا صاحب بن کے بیٹھے ہوئے۔ لعنت ہے تیری جاگیر پر۔ نبی پاک کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں،
حضرت سعد، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بچہ کوئی نہیں تھا، بیمار ہو گئے، نبی پوچھنے گئے، انہوں نے کہا سائیں میرا جی چاہتا ہے میں پوری جائیداد اسلام کے نام پہ قربان کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں کرو۔ کہا حضور ایک حصہ رکھ لوں 3 دے دوں، کہا نہیں، 2 حصے رکھ کے 2 حصے اسلام پہ دے دوں، کہا نہیں، ایک حصہ رکھوں اور 3 حصے رکھوں اور 1 حصہ اسلام کے نام پہ۔ آپ نے کہا چلو یہ قبول کر لیا جائے گا، لیکن ایسی خیرات مت کرنا کہ تیرے بعد تیرے بچے بھیک مانگتے پھریں گے۔ حضور ہم نے کشمیر تک کو آزاد کرانے کے لیے کروڑوں روپے دے دیے، اور میرے گھر میں ہمسایہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ کبھی تو باپ کو اللہ اتنی توفیق دے گا کہ وہ میرے ہاتھ پیلے کرے۔